چاہے وہ امام کعبہ ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ چودھری صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، کچھ بھی ہوں، جہاں پر حقیقت میں دین موجود ہوگا میرے عزیزو، اس گھر میں سکون آئے گا۔ پیاس آپ کو لگی ہو، پانی میں پی لوں تو آپ کی پیاس کہاں سے بجھے گی؟ پیاس مجھے لگی ہو، پانی آپ پی لیں، آپ کی پیاس کہاں سے بجھے گی؟ اللہ جل جلالہ نے جو مجھے آپ کو دین میں رحمت فرمایا ہے، اور پہلی وحی کے اندر جو پیغام دیا ہے کہ خالق کو پڑھو، خالق کو پڑھو، اور خالق کو پڑھنے کا مطلب کیا کہ قرآن کو پڑھو۔ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کیا ہے جی؟ کلام ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ واحد چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ میرے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کا کلام، اللہ کی آواز سننے کو، اللہ سے ہم کلام ہونے کو۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ اب اللہ سے ہم کلام ہونا کرنا روزانہ انشاءاللہ؟ نیت کر لیں، شاید آج ہی بلاوا آ جائے تو اس نیت کے صدقے سے اللہ بڑا کچھ دے دے گا۔ اور اگر وقت مل گیا تھوڑا سا، جیسے آج کل یقین کریں اس مہینے میں نے، پچھلے مہینے دسمبر میں بلا مبالغہ کو 50 کے قریب میں نے جنازے پڑھائے ہوں گے، جوان موتیں۔ تو اس لیے درخواست ہے جی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، میرا کب آ جائے، آپ کا کب آ جائے، تو اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کی نیت فرمائیں۔ مخلوق سے دوستی سے کچھ بھی نہیں ملنا، مخلوق خود مخلوق ہے، سارے محتاج ہیں اس اللہ کے، اس کے ساتھ دوستی لگائیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو گھروں کے اندر فضا بنانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے، گھبراہٹ کی کیفیت۔ تو چونکہ گھر میں دینی فضا بن چکی ہے، جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو امی جان کیا کہتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ جیسی شخصیت کو پریشان کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ آگے 5 خوبیاں ذکر کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، اور خالی رشتہ داروں کو نہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی بھی کما کے دینے والا نہیں، ان کو بھی جوڑنے والے اور کما کے دینے والے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، ان کا آپ سہارا، اپنوں کا بھی سہارا اور غیروں کا بھی سہارا آپ بننے والے، اور ہر آنے والے کا اکرام آپ کرتے ہیں، اور آسمانی آفات آ جائیں تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسی صفات والی شخصیت کو اللہ کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیوی کے ساتھ کہتے ہیں سب سے بڑا انسان کے ایمان اور اخلاق کا پتہ تب ہی چلتا ہے کہ بیوی گواہی دے دے کہ یہ واقعی ہی بڑا عظیم انسان ہے، دل سے گواہی دے دے۔ یہ سب سے اوکھی گواہی ہے، بیوی سے گواہی لینا۔ اور یہ پیسے کے بلبوتے پہ اور غربت کے بلبوتے پہ نہیں ہوگی، یہ ایمانداری، اخلاق اور دین کے بلبوتے پہ ہوگی۔ آپ کے گھر میں فاقہ ہوگا، لیکن اللہ کی قسم کیا چلتا تھا وہاں 2 مہینے چولہا نہیں جاتا، اس سے بڑا کیا فاقہ ہونا ہے؟ بھئی اس سے بڑا بھی کوئی فاقہ؟ میں اکثر جاتا ہوں خانہ بدوشوں کے پاس، آپ لوگ بھی جایا کریں، اپنی فیملی کو بھی لے کے جایا کریں، ان کے پاس کیا ہے دیکھو ذرا جا کے۔ تو میں دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں صحابہ کرام کو دیکھو، اہل بیت اعظام کو، اولیاء کو جو جا چکے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو اللہ کے کاغذوں میں ہم صابر اور شاکر بن جائیں گے۔ تو میں اکثر خانہ بدوشوں کے پاس جا کے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، الحمدللہ وہاں پر مختلف جگہ پر قرآن پاک کی تعلیم بھی اور اسکول کی تعلیم بھی شروع کروائی ہوئی ہے، مختلف جگہ پر ہزاروں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، الحمدللہ دعا کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی یہ نیت کریں کہ ہم نے خود بھی دین کو سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، میں اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، فطوبی للغرباء الذین یحیون ما سنتی، جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور وَيُعَلِّمُونَهَا عباد اللہ، اور میرے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے، خود بھی سیکھنا دوسروں کو بھی سکھانا۔ تو میں جھگیوں والے سے پوچھتا ہوں، خانہ بدوشوں سے، بھئی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو؟ مجھے آج تک جواب نہیں ملا، نہیں میں اکثر یہ ملا کہ جی کھانا اکثر بچ جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال، 3 چاند بیت جاتے، ما اوقد فی ابیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام النار، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، آگ تک نہیں جلی، سادہ کہوا بھی نہیں پکا۔